آج جسٹس شوکت علی صدیقی کے برطرفی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جنرل فیض حمید سمیت دیگر افسران کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جبکہ جسٹس شوکت علی صدیقی کے وکیل حامد خان 2018 میں جنرل فیض حمید کی طرف سے عدلیہ پر اثر انداز ہونے سے متعلق جنرل باجوہ کا براہ راست تعلق نہیں جوڑ سکے، اس لیے فی الحال جنرل باجوہ کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر جنرل فیض حمید عدالت میں آ کر جنرل باجوہ کا نام لے لیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے آج اشارہ دیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو بھی نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انور قاسی کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکت علی صدیقی کے وکیل حامد خان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور جب آج عدالت نے ان سے سوال کیا کہ جنرل فیض حمید شوکت علی صدیقی پر دباؤ ڈال کر اگر نواز شریف کا راستہ روکنا چاہتے تھے تو اس کا فائدہ کس کو ہونا تھا، بینیفیشری کون تھا، تو دیکھیے کیا ہوا۔ شوکت صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اپنی پٹیشن میں وہ درست ہیں، ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، آپ پوچھنا چاہے ان سے پوچھ لیجیے، ابھی موقع ہے۔ Absolutely. He says that yes, I'm not saying anything without taking responsibility for that. آپ کا یہ الزام تو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا؟ نہیں۔ اگر آپ کا الزام درست ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سہولت کار بن رہے تھے کسی اور کے لیے، وہ کون تھا؟ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا۔ تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جو پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا۔ بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں نے۔ آپ کے نام کی بات مرضی تو نہیں ہے نا، یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں۔ جذباتی نہ ہو، آرام سے سنیے بات۔ نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں۔ سر جتنے جذبات ہیں وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہو۔ اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے۔ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. تقریر میں انہوں نے کہا، ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا، کیا مقصد؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا، آپ بتائیں گے۔ نہیں ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ۔ دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا۔ دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا، انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں، ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے، یہ ہمارا سٹینس آپ کے ہے۔ کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جج ہیں، اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی، ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ، سوری ٹو سے۔ ٹھیک ہے، پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے۔ ہم کرنا چاہتے ہیں، کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا۔ چلے آپ سینئر لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا۔ ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا، اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے۔ فائدہ ہو چکا ہے، کس سے ہو چکا ہے یہ بتا، پوچھ رہے ہیں۔ پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان، ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں۔ دیکھیے نقصان اس وقت ہوا، پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں، کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو، جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے۔ اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا، وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things are not necessarily connected. میں اس کے سامنے معروضات ہے۔ آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سماعت میں حامد خان نے جنرل فیض حمید سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات بتائی، مگر اس میں براہ راست جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا۔ تو عدالت نے واضح کیا کہ اگر جنرل فیض حمید خود جنرل باجوہ کا نام لے لیتے ہیں تو پھر جنرل باجوہ کی بات آئے گی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے جنرل فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انور قاسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو نوٹسز جاری کر دی اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ آپ کیا چاہتے ہیں، ان کو ہم نوٹس دیں سب کو؟
किन को दे नोटिस, एक एक के नाम लेके चलते हैं. पहले जनरल बाजवा की बात कर लेता हूँ. मेजर जनरल फैज हमीद on his first visit on 29/6/2018 inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. This he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा. तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है. ठीक है, तो इसको तो हम कहते हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं. ठीक है, अब हो सकता है जनरल फैज आके कह दें कि जी हाँ जनरल बाजवा ने मुझे हुक्म दिया था. हाँ, हो सकता है. ठीक है, तो अभी तक तो कोई कड़ी जोड़ नहीं रही है ना जनरल बाजवा के साथ. नहीं, लेकिन जनरल बाजवा भी तो आगे कह सकते हैं कि हाँ मैंने कहा ये मैंने. देखिए बिला वजह लोगों को नोटिस नहीं देते हैं. कम से कम आप डायरेक्ट आप हमारा मजाक तो ना उड़वाइएगा कि कल आप कहेंगे जी हेर से रूल को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया है. भाई अगर जनरल फैज ये कहें फिर उनकी बात आएगी ना. अब जनरल फैज की तो आपने डायरेक्ट बात की, यहाँ तक तो बात समझ आई. अभी कोई आपने डायरेक्ट बात जनरल बाजवा की नहीं की. अभी जो सारी आप बातें पढ़ रहे हैं इसमें दूसरे नाम आ रहे हैं. तो जनरल बाजवा का कहीं मुझे नाम बता दें, डायरेक्ट एलिगेशन दे दें. पता नहीं क्या क्या लोग काम करवा लेते हैं एक दूसरे से किसी के नाम लेकर के. आपको अगर मैं बताऊं वो शायद आप ही के साथ वाक्य हुआ था ना, जो कहा था कि जमाल ने कहा किसको लगा. लोग अजीब अजीब लोग चीजें कर देते हैं. हो सकता है मेरा नाम लोग इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से कि उसने कहा है. भाई अगर मैं कहूँ तो बोले जी हाँ इन्होंने मुझे कहा था. मैं बता दूं माय लॉर्ड जो रेफरेंस दे रहे हैं, एक शख्स ने मेरा नाम लेकर अपने भाई को डिप्टी कमिश्नर से लगाया और डिप्टी कमिश्नर ने मुझे इत्तला किया सर आपका काम हो गया. So I was surprised. इसमें सिर्फ बाजवा की रेलेवेंस ये है कि इन्होंने वो डिप्टी कमिश्नर ने कम से कम उनको इत्तला दे दी. जनाब अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं और अनवर कांसी बनते हैं और अब्राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं. अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद. Number 2, Brigadier retired Irfan Rame, Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Stop. Since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. Date पर हम बता देंगे. Maybe 2nd or 3rd week of January. वो देखेंगे ना. Yeah. ठीक है. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. चलिए. Thank you. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.